اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر درس نمبر 21. پچھلی بار تعقیبات نماز کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھی تھی. انشاءاللہ آج تعقیبات کے لحاظ سے گفتگو مکمل ہو جائے گی. تعقیبات نماز ہی میں اس کو شمار کریں یا الگ سے، اس کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے، اس موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی. اس لحاظ سے ایک 2 رکعتی، 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز آج 21ویں درس میں مکمل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد کچھ اور ایسے اہم اور ضروری چیزیں ہیں نماز کے سلسلے میں جو اس کے بعد کے دروس میں آئیں گی. ان کا بیان انشاءاللہ اگلے نشستوں میں ہوتا رہے گا. تو تعقیبات نماز میں سب سے آخری تعقیب کے طور پر آج جو ہم بیان کریں گے وہ ہے سجدہ شکر. اچھا، سجدہ شکر صرف نمازی کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ عام حالات میں بھی انسان کو سجدہ کرنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد تو اور زیادہ تاکید آ جاتی ہے. عام طور پر جو سجدہ جو شکر کی نیت سے نہ بھی کیا جائے وہ خود بھی ایک عبادت ہے. مثلا کبھی بھی آپ کا دل چاہا پروردگار عالم کو اس کی عظمت کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سجدہ کر لیا، یہ خود ایک مستحب ہے. اور سجدہ شکر کا تعقیبات نماز میں ہونا یہ الگ سے ایک تاکیدی مستحب ہے. اور اتنے سجدے مومن کو کم سے کم کرنے چاہیے کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان آ جائے. البتہ ریاکارانہ طور پر نہیں، اپنی پیشانی کو سجدہ گاہ پر گھس گھس کر نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادات کو نمایاں کیا جائے، بلکہ کثرت سجدہ کے باعث. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک لقب ذو الصفنات بھی ہے جو کئی دفعہ اس سے پہلے بھی آ چکا، کہ مولا کی کثرت سجدہ کے باعث گٹھے پڑ جاتے تھے اور اعضائے سجدہ پر سال میں 2 مرتبہ کٹوانا پڑتے تھے. تو چوتھے امام کی تو سیرت کثرت سجدہ کے باعث ایسی تھی. جو صحابہ اور مخلص صحابہ تھے، ان کی اولادیں جو تھیں، ان کے متعلق بھی ایسا ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے جن کا نام علی تھا، وہ روزانہ 1000 سجدے انجام دیا کرتے تھے. 1000 سجدے روزانہ. اور اسرار الصلاۃ میں آیت اللہ جواد عاملی کی جو کتاب ہے اسرار الصلاۃ کے نام سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں ان کی بھی ایک کتاب ہے. اس میں حضرت سلمان فارسی کے متعلق یہ بات لکھی ہے، ان کا ایک جملہ، کہ اگر اس دنیا میں 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں مرنے کی آرزو کرتا. ایک تو پروردگار عالم کے لیے سجدہ نہ ہوتا تو میں آرزو کرتا کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں. اور دوسرا اس گروہ کی صحبت جو آپس میں بیٹھ کر نیکی کی باتیں بیان کرتے ہیں. اب آپس میں آپ بھی اگر کوئی ایک گروپ بنائیں، کوئی نیکی کی باتیں، ایسی سہیلیاں کہ جو آپس میں ہمیشہ دین کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیکیوں کو پھیلانے کی باتیں کریں، اپنے اخلاق و عمل کو بہتر بنانے کی باتیں کریں، درس و تدریس کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے ڈسکشن اس معنوں میں کریں، تو آپ بھی اس کے اندر گویا شامل ہو جائیں گے، جس پر حضرت سلمان فارسی رشک کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ 2 چیزیں اگر نہ ہوتی، سجدہ نہ ہوتا اور ایسے افراد کی صحبت نہ ملتی کہ جو دین کے متعلق آپس میں نیکیوں کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہوں، تو میں مرنے کی آرزو کرتا. اور یہ بھی روایت کے اندر ہے
کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو آثار سجدہ جو کہ ان کی پیشانیوں سے عیاں ہو رہے ہوں گے اس کے ذریعے پہچانوں گا. تو آثار سجدہ، اور یہ بات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے. صلی اللہ محمد وہ فرماتے تھے جس شخص کی پیشانی پر سجدے کا نشان نہ ہو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. یعنی دوسرے الفاظ میں امام اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سجدے انجام دیں، زیادہ سے زیادہ. اور ایک شخص آتا ہے روایت کے اندر پیغمبر اسلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں اور میں نے بہت ہی کم نیکیاں کی، مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ میں اس سے چھٹکارا پا سکوں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے تیز ہوا جب چلتی ہے تو وہ درختوں کے پتوں کو صاف کر دیتی. اور باقاعدہ جو ارشاد القلوب کتاب ہے علامہ دہلوی کی، اس میں بھی یہ بات ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس رات پیغمبر اسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے تو پروردگار نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے احمد، کیا آپ جانتے ہیں میں کہ کس وقت میرا قرب سب سے زیادہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کمال انکساری سے پروردگار عالم کے سامنے کون کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں؟ کہا کہ پروردگار آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جب میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہوں. ایک تو وہ جب وہ بھوک کے عالم میں ہوتا ہے، بھوک سے مراد یہاں روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے. دیکھیے سجدہ، ابھی سجدہ شکر کی بھی اس لحاظ سے بات نہیں ہے، عام طور پر بھی سجدہ اس میں بہت ساری نیتیں شکر وغیرہ کی بھی آ سکتی ہیں، لیکن پروردگار کو عظیم جانتے ہوئے سجدہ کرنا، اپنی حقارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کو دماغ میں رکھتے ہوئے سجدہ کرنا، اور سجدہ شکر کے اعتبار سے ہو وہ ایک الگ اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے جو کہ ایک مستقل عبادت ہے، اور تعقیبات نماز میں بھی. دیکھیے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت ہی میں ہوتا ہے. ویسے تو دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اللہ لوگوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تو پہلے سے ہی قریب ہے، لیکن بندہ خود اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے. یعنی ہم اگر کبھی اللہ سے قریب ہونا چاہیں، اللہ تو خود بخود ہماری شہرہ کی حیات سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم خود اس کے قریب کیسے جائیں؟ تو سجدے کے ذریعے جائیں. تو بہرحال دیکھیے خود سجدہ یا سجدہ شکر یہ اس کو کرنے کا ثواب الگ ہے، اور اس سجدے کو طول دینے کا ثواب الگ ہے. جتنا سجدہ طویل ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جن کی قبر ذریعہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے روایت میں کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل سجدہ شکر انجام دیا تھا، اور اس میں پیشانی زمین پر رکھی تھی. چوتھے امام کے جو سجدے ہیں وہ اس قدر طویل ہوتے تھے کہ لوگوں نے ہزار مرتبہ چوتھے امام کو سجدے میں ذکر کو پڑھتے سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا. یہ مختلف انداز سے روایت میں اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ جملے آئے. یعنی چوتھے امام اس قدر طویل سجدہ کرتے تھے کہ 1000 مرتبہ اس ذکر کو لوگ سنتے تھے. اور
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس قدر طویل سجدے انجام دیتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مولا غالباً سجدے میں سو گئے، روایات میں آیا۔ اور خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں عرفانیات کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے خدا شناس بندے کو جانتا ہوں جس کی عبادت حقیقتاً بے نظیر ہے۔ ایسا عبادت گزار بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ اس سے جا کر پوچھا، اچھا اس کا نام مینشن نہیں کیا، یہ بھی امکان ہے کہ غالباً اپنے متعلق ہی ایسی بات کر رہے ہوں کہ قرب خدا کی سب سے زیادہ کون سا ایسا طریقہ تم نے پایا ہے کہ جو قرب خدا کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو اس نے کہا ایک عمل ایسا ہے کہ اس سے زیادہ میں نے اللہ سے قریب ہونے کا کسی عمل کو نہیں پایا، اور وہ ہے دن و رات میں ایک طولانی سجدہ اس طرح سے انجام دیا جائے کہ جس میں ذکر یونسیہ پڑھا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ طویل سجدہ یعنی قرب پروردگار کے لیے ایک طولانی سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سجدہ شکر بھی جو آپ نمازوں کے بعد انجام دیں گی تو بجائے اس کے کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ بس جلد سے جلد 1 2 یا 3 سیکنڈز کے اندر سجدہ شکر کو کر کے کھڑے ہو جائیں، تو ٹھیک ہے سجدہ شکر تو ہو جائے گا، لیکن ہمارے درس کا عنوان ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں۔ تو اس میں بہترین چیزیں ہیں جو نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہیں وہ ساری بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک ہے سجدہ شکر کو طول دینا۔ اور چوتھے امام کے متعلق یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس قدر طویل سجدہ انجام دیتے تھے اور اسماء الہی کی سجدے کے اندر اس قدر تکرار کرتے تھے، یعنی ضروری نہیں کہ صرف آپ مخصوص قسم کے پروردگار کے نام یا اسماء یا اذکار ہی ذکر کریں، اس قدر اسماء کی تکرار فرماتے تھے کہ جس وقت پیشانی سر سے اٹھاتے تھے، پیشانی اٹھاتے تھے سجدہ سے، تو پیشانی پسینے سے تر ہوئی ہوتی تھی۔ باقاعدہ بہار کی روایت ہے کہ امام اس قدر طولانی سجدہ انجام دیتے تھے۔ ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ فجر کے بعد جو سجدہ شکر میں سر رکھتے تھے تو تقریباً ظہر کے وقت تک سجدے کے اندر رہتے تھے۔ تو سوچیں کہ ہمارے ائمہ کی واقعتاً کیا ان کی عبادات تھیں، کیا ان کے سجدے تھے۔ اور چھٹے امام کے متعلق یہاں تک لوگوں نے دیکھا کہ امام نے سجدے میں سر رکھنے کے بعد 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے، 500 دفعہ۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک گروہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا مسجد نبوی میں اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں آپ جنت کی ضمانت دے دیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں اس شرط پر تمہیں جنت کی ضمانت تمہاری لے سکتا ہوں کہ تم طولانی سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، طولانی سجدوں کے ذریعے۔ وہاں بھی پیغمبر نے سجدوں کو طول دینے کا یا کثرت سجدہ کا بہت سی جگہوں پہ تذکرہ آیا ہے، بہت سی جگہوں پہ طولانی سجدوں کا تذکرہ آیا ہے۔ علماء کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ شہید مطہری کے متعلق مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طویل سجدہ انجام دیتے تھے۔ تو کم سے کم ایک سیرت ہونی چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اتنی عظیم عبادت ہے یہ سجدہ شکر، تو انسان اس سجدے کو انجام دے تعقیبات کے اندر بھی اور اس سے ہٹ کر بھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کو پروردگار عالم نے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ تمہیں میں نے مبعوث با رسالت اسی وجہ سے کیا ہے کہ تم نمازوں کے بعد سجدہ شکر کو انجام دیتے ہو۔ یعنی موسیٰ کو رسالت ملنے کی وجہ روایت کے اندر یہ بیان کی گئی۔ اور خود اگر بحار الانوار کے اندر اگر آپ دیکھیں، اتنی اہم عبادت ہے یہ کہ بحار الانوار کی جو 83ویں جلد ہے 83، اس میں سجدہ شکر سے متعلق فقط 63 احادیث ہیں، 63 احادیث فقط سجدہ شکر کی فضیلت کے بارے میں بہار کے اندر تذکرہ ہوئی۔ اچھا یہ سجدہ شکر آخر کس بات کا کیا جاتا ہے؟ یا آپ جو سجدہ شکر نماز کے بعد انجام دے رہی ہیں کس بات کا سجدہ شکر ہے؟ اسرار الصلاۃ میں آیت اللہ جواد عاملی نے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام
امام فرماتے ہیں کہ واجب نماز پڑھنے کے بعد جو سجدہ شکر کرنا چاہیے وہ اس وجہ سے کہ اس فریضہ الہی کو انجام دینے کی وجہ سے، یعنی جو آپ نے نماز ابھی پڑھی ہے، اس وجہ سے جو نعمات الہی آپ کو ملی ہیں اور جو توفیقات پروردگار آپ کو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں، اس کا پروردگار کو شکریہ ادا کیا جا سکے۔ ہم تو اپنے اس نماز کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پروردگار اتنا اس نماز کو پڑھنے کے بعد انعامات اور اکرامات اپنے سے نوازتا ہے، اور اتنی زیادہ توفیقات الہی کے خزانے آپ کو عطا کیے جاتے ہیں، اس کے شکریہ کے طور پر یہ سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ تو جب اس سجدے کے اندر آپ پہنچ جائیں تو کافی ہے کہ الشکر للہ یا شکرن للہ یہ آپ کہیں۔ تو امام نے بھی فرمایا کہ یہ جملے کہنے چاہیے۔ راوی نے کہا کہ مولا اس کے کیا معنی؟ الشکر للہ یہ شکرن للہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وہ نعمتیں جو پروردگار نے مجھ کو عطا کی ہیں اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ یہ شکریہ ادا کرنا مزید نعمتوں میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اور نمازوں میں جو بھی کمی پائی جاتی ہے، جو نقص پایا جاتا ہے اور جس کو نافلہ نمازیں بھی پورا نہیں کر پاتی، سجدہ شکر کے ذریعے اس کا بھی جبران ہو جائے۔ سجدہ شکر اس کو بھی مکمل کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے آیا تھا کہ نافلہ نمازیں بھی نماز کی کمی کو پورا کرتی، لیکن بعض اوقات ہماری نمازوں میں واقعتاً اتنی کمی ہوتی، پوری کی پوری نماز پڑھ کے ختم کرتی اور پتہ چلا کہ ایسے خیالات میں ادھر ادھر ڈوبے رہے کہ اللہ کے علاوہ شاید ساری دنیا کا خیال ہی دماغ میں تھا۔ تو نافلہ نمازیں ان بہت ساری کمیوں کو پورا کرتی ہیں، بہت ساری غلطیوں کا ازالہ کر دیتی ہیں، جس مقام پر نماز کو ہونا چاہیے وہاں تک لے جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات اتنی کمی رہ جاتی ہے کہ نافلہ نمازیں بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پاتی، تو اس کے لیے سجدہ شکر کو رکھا گیا کہ جو نافلہ نمازوں سے جو کمی پوری نہ ہو سکے وہ سجدہ شکر سے وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو اچھا، عام زندگی میں بھی ابھی آئیں گے وہ مواقع کہ کب سجدہ شکر ادا کرنے کی تاکید، لیکن ائمہ کے جو اصحاب تھے ان کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جیسے کہ مختار کے متعلق ملتا ہے کہ قاتلان امام حسین کو جہنم رسید کرنے کے بعد مختار ہمیشہ سجدہ شکر انجام دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مختار قاتلان امام حسین جو بھی لشکر والے اور جو اس قتل کے اندر شریک تھے، وہ ان کو قتل کرنے کے بعد مختار روزے رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ روزے میں شکرانے کے طور پر رکھ رہا ہوں، شکر کے طور پر۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ہرملہ کو قتل کرنے کے بعد، یہ تو ظاہر ہے کیونکہ آپ نے مختار، آج کل سب لوگوں نے فلم دیکھی ہوئی ہے کہ کوئی اصل تصویر تو نہیں ہے، لیکن آپ کے دماغ میں ویژوالائز کرنے کے لیے کہ ہرملہ کو جب قتل کیا تھا مختار نے تو اس کو جہنم واصل کیا تھا، تو گھوڑے سے نیچے اترے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اس نماز کے بعد ایک طویل سجدہ شکر انجام دیا تھا۔ تو ائمہ کے اصحاب کی سیرت میں بھی یہ بات تھی۔ اور کشف الاسرار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ سجدے زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرو، کیونکہ جو بھی بندہ سجدہ کرتا ہے خدا ہر سجدے کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ تو 3 مرتبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، الاف 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 جو آپ عام طور پر کرتی ہیں، اور یا اللہ ہو یا رب ہو یا سیدہ ہو، رخسار دائیں اور بائیں رکھنے کے بعد یہ خود بہت اس کی ایک تاکید بھی ہے۔ اور روایات میں ملتی ہے یہ چیز کہ اپنے رخساروں کو، پیشانی کے علاوہ سجدہ شکر میں اپنے دائیں اور بائیں رخساروں کو زمین کے اوپر رکھنا، یہ سب سے پہلے ابتدائی طور پر حضرت موسیٰ کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اور ویسے تو خاک کے اوپر سجدہ کرنا، مٹی کے اوپر سجدہ کرنا، آیت اللہ جواد عاملی نے لکھا ہے اس بات کو، ایک روایت بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد جنہوں نے سجدے کے بعد چہرے کو خاک پہ سب سے پہلے رکھا۔ البتہ یقیناً تمام فضیلتوں میں پیغمبر اسلام ہر ایک سے آگے ہی ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کو ایک طرف کرتے ہوئے جو سب سے پہلی شخصیت ہے وہ حضرت امیر المومنین کی۔
اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز واجب کے بعد سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ جس طرح اس نے میرا یہ تشکر اور شکریہ ادا کیا ہے، میرے لیے بھی لازمی ہے کہ میں اپنے اس بندے کا شکریہ ادا کروں. تو پروردگار عالم بھی اس کے جواب میں، جب اس کا نام ایک مشکور بھی ہے، یعنی قدردانی کرنے والا تھا، آپ نے شکریہ ادا کیا، اس کا شکر ادا کیا ہے، تو پروردگار بھی آپ کی قدردانی کرے گا اس کے بعد. اور اس ذکر کے اندر جب آپ سجدہ شکر کے اندر انجام دیں تو اس کے بہت سارے اذکار اور طریقے ہیں کہ کون کون سے اذکار اس کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے بہت ساری روایات کے اندر کہ یا رب یا رب یا رب یا رب کرتے اتنی دیر تک یا رب آپ کہیں کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے. روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک ہی سانس میں اتنی زیادہ دفعہ یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ جائے یا رب کہتا ہے تو پروردگار جیسے ہی اس کی سانس ٹوٹتی ہے تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے لبیک، بتا تیری کیا حاجت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اس حاجت کو قبول کرتا ہے. درود بھیجے محمد علیہ. دیکھیے ویسے تو سجدہ شکر کے اندر کوئی بھی ذکر پڑھنا ضروری نہیں. سجدہ شکر میں صرف پیشانی بھی رکھ دیں تو سجدہ شکر کے لیے کافی، لیکن ذکر پڑھیں تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. سجدہ شکر میں کوئی ذکر پڑھنا ضروری نہیں. دیکھیے جیسے قنوت بھی ایک عبادت ہے، لیکن قنوت میں کچھ نہ کچھ آپ کو ذکر یا دعا پڑھنی، تب وہ قنوت شمار ہوگا. لیکن سجدہ شکر کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں. اور یہی مسئلہ سجدہ تلاوت کے اندر بھی. یہ جو قرآن کے واجب سجدے آتے ہیں، ویسے تو مستحب دعائیں ہیں کہ سجدے میں جاؤ تو یہ پڑھو، لیکن صرف پیشانی کا زمین پر رکھ دینا بس یہ کافی ہے سجدہ شکر کے لیے. سجدہ شکر کے لیے بھی اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی کوئی چیز بھی پڑھنا واجب نہیں. البتہ سجدہ شکر کے اندر کتنی دفعہ پڑھا جائے ذکر، تو کم سے کم 3 دفعہ پڑھا جائے. شکرن شکرن، افون افون 3 مرتبہ یا 100 مرتبہ، یا کم سے کم 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیں، اگر وقت نہیں ہے یا اس کا بھی وقت نہیں ہے تو فقط پیشانی کو زمین سے ٹکا دیں، یہ بھی کافی ہے. اور تو 100 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ. البتہ ایک خاص سجدہ ہے سجدہ شکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ، پھر پیشانی کا دایاں حصہ سجدے میں رکھیں. پیشانی کے سامنے 3 حصے کریں، دائیں بایاں اور درمیان کا، تو دایاں حصہ رکھیں پیشانی کا سجدے میں اور 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، اور پھر بایاں حصہ رکھیں، پھر کہیں 3 مرتبہ استغفر اللہ. کہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ سجدہ وہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درجے تک پہنچے تھے، اس طریقہ سجدہ شکر کو انجام دینے کی وجہ سے. تو خلیل خدا کا جو لقب پایا تھا یہ خاص سجدہ شکر حضرت ابراہیم والا. تو آپ عام طور پہ جو جس طرح سجدہ شکر کرتی ہیں اس طرح سے بھی کریں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ سجدہ شکر جو ہے اس کو بھی اپنی پریکٹس کے اندر رکھیں. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ شکر کے وقت کیا قبلہ رخ ہونا ہی ہمیشہ ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے ابھی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ٹھیک ہے جب نماز پہ بیٹھے ہوئے تو قبلہ رخ ہی بیٹھے ہوئے اسی سمت میں کریں گے، لیکن بہت سارے ایسے مواقع جیسے ابھی آپ کو کہا کہ سجدہ شکر تو کسی بھی نعمت کے پانے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو پروردگار کی کوئی نعمت یاد آ جائے اس وقت بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. تو کیا ہر دفعہ کوشش کریں ہم کہ قبلہ رخ ہو جائیں؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال قبلہ رخ ہونا سجدہ شکر میں ضروری نہیں، بغیر کسی بھی سمت کے اندر سجدہ شکر ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یقیناً یہ ہے کہ سجدہ شکر قبلہ رخ ہو کر ہی کیا جائے. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدہ شکر کے لیے طہارت ضروری ہے؟ یعنی ہمیں کبھی سجدہ شکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے یا نماز کے بعد ہمارا وضو قائم نہیں رہا تو ہم سجدہ شکر کے لیے الگ سے وضو کر کے آئیں. تو اس کا جواب یہ کہ سجدہ شکر کے لیے کسی طہارت کی کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ نجس حالت میں بھی سجدہ شکر ہو سکتا ہے. جسم نجس ہوا ہوا ہے اس کا، مثلا لباس نجس ہوا ہوا ہے، یا کوئی روحانی نجاست
آ گئی ہے، مثلا عورت نے ابھی نماز ختم کی اور اس کے بعد ماہانہ نجاست شروع ہو گئی ہے، تب بھی اس حالت میں بھی سجدہ شکر انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی نجاست کے ساتھ بھی سجدہ شکر ممکن ہے۔ تو البتہ بہتر ضرور ہے کہ انسان وضو اور غسل کی حالت میں ہو، وہ زیادہ ثواب سجدہ شکر کا بڑھا دے گا۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں اس کی بہت اہمیت ہونی چاہیے تھی، لیکن سجدہ شکر نکل گیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو سابقہ ادوار ہیں، ابھی بھی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ لوگ دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور دسترخوان پر ایک سجدہ انجام دیتے تھے، اور جس وقت بستر پر سونے جاتے تھے، ابھی میں اس کی بیان کروں گا کہ سجدہ کن چیزوں پر ہو سکتا ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہو سکتا، تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آئیں گی، تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے مراجع تقلید رہے ہوں گے۔ تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جس وقت بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو بستر پر ہی ایک سجدہ شکر کو انجام دیتے تھے، اور جس وقت سو کر اٹھتے تھے تو پہلے سجدہ شکر انجام دیتے تھے اور اس کے بعد بستر سے اٹھا کرتے تھے۔ تو اب نعمتیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ہم نعمتوں کی ہمارے پاس کثرت ہے، لیکن برکت ختم ہوتی جا رہی۔ نعمتیں ملنا ایک الگ چیز ہے، نعمت کے اندر برکت آنا ایک الگ چیز ہے۔ پہلے کتنے کم مال پہ بھی انسان کتنا خوشحال ہوتا تھا، برکت ہوتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا۔ اب پیسوں کی جو ہے بہت زیادہ بہتات ہے، لیکن برکت ختم ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان بہت ساری نعمتوں سے جو روحانی طور پر تھیں، جیسے سجدہ شکر وغیرہ، اس سے استفادہ کرنا بند کر دیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب سجدہ شکر کب کب کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ابھی آیا کہ ہر وقت ہی کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار کا کون سے زندگی کا ایسا لمحہ ہے جب مسلسل اس کی نعمتوں کی برسات آپ کے اوپر نہ ہو رہی ہو؟ ویسے تو ہر وقت ہے، لیکن کچھ خاص شریعت نے باتیں بتائیں کہ جس کے بعد سجدہ شکر کو انجام دینے کی بڑی تاکید ہے۔ اس میں ایک ہے ہر نماز واجب کے بعد، جو کہ آپ عام طور پر انجام دیتی ہیں، ہر نماز واجب کے بعد سجدہ شکر کی بہت تاکید ہے۔ اسی طرح کسی بھی نعمت کو ملنے کے بعد، کوئی بھی آپ کو نعمت ملی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی نعمت ملی، سجدہ، کوئی بھی نعمت ملی ایک سجدہ ہو جائے۔ کسی بھی نیک کام کرنے کے بعد، کوئی سا بھی نیک کام آپ سے انجام پایا، کسی کی آپ نے مدد کر دی، کسی کو کوئی فقہی مسئلہ بتا دیا، کوئی بھی نیک کام کی آپ کو توفیق ملی، آپ فوراً ایک سجدہ شکر کو انجام دیں۔ ابھی آیا تھا ہر نماز واجب کے بعد، اس کے بعد اب ہر نماز مستحب کے بعد بھی سجدہ شکر کی تاکید آئی۔ اسی طرح سے مومنین کے درمیان صلح کرانے کے بعد، آج کل عام طور پہ مومنین کے درمیان لڑائی کروائی جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی کیا سجدہ شکر انجام دے گا؟ بہرحال جب مومنین کے درمیان صلح و صفائی کروائیں آپ، تو اس کے بعد ایک سجدہ شکر انجام دیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ 1 سال کی سنت نمازوں سے افضل ہے مومنین کے درمیان صلح و صفائی کرانا۔ تو اچھا، روایات میں بھی ملتا ہے کہ امام فوراً سجدہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نعمت یاد آ جاتی تھی سجدہ کرتے تھے، اور یعنی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی سجدہ شکر کرنا چاہیے اور اس کو طول بھی دینا چاہیے۔ اور کوشش یہ کریں کہ گھر میں ہر وقت ایک جائے نماز ایسی ہے جو کھلی بچھی رہے، تاکہ آتے جاتے جب آپ جائے نماز کو دیکھیں گی ایک سجدہ شکر انجام دیتی ہوئی چلی جائے گی۔ اس سے بہت توفیقات کے خزانے نصیب ہوں گے، ہر وقت ملائکہ کی اس جگہ کے اوپر آمد و رفت رہے گی۔ تو علامہ ذیشان حضرت جوادی وغیرہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم تو جا نماز کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ سنا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ شیطان کو نمازی بنا دیں، تو نماز کو کھلا ہی جا نماز کو کھلا رکھا کیجیے۔ تو لوگ پتہ نہیں لپیٹ لپاٹ کے اس کو کیوں رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں ایک جگہ ایسی ضرور رہے جہاں جا نماز ہر وقت کھلی رہے، تاکہ آتے جاتے نماز پڑھنے کا بھی دل چاہے، وضو کیا ہوا ہے فوراً آ کے فوراً کھڑی ہو گئی، قضا نماز شروع کر دی، کوئی نعمت یاد آئی سجدہ شکر کر لیا۔ باقاعدہ ایک جگہ نماز کے لیے ایسی مخصوص ہو جا نماز بچھی رہے، تاکہ یہ سب عبادات وہاں پر ہوتی رہیں۔ یہ نہیں کہ کسی الماری کے اوپر چڑھ کر اس کو جا نماز کو اتارنا پڑے، سستی اور کاہلی بھی بہت ہے آج کل، تو کون بچھائے گا جا نماز، سجدہ شکر انجام دے گا، چھوڑو۔ تو نفس کو اس کا موقع نہ دیں۔ اچھا، اب روایات میں ملتا ہے کہ امام کو کوئی رستے میں نعمت یاد آ جاتی تھی تو سواری سے نیچے اترتے تھے اور سجدہ شکر کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور روڈ کے کنارے روک کے سجدہ شکر انجام دیں، تو اس کا ایک اور طریقہ بھی،
وہ خود روایات کے اندر بھی بیان ہوا ہے، مراجع نے اپنے رسالہ عملیہ جو مفصل کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ انسان مثلا کہیں آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، سفر پہ ہیں، سواری میں ہیں، اترنا بھی پاسبل نہیں اور کوئی نعمت خدا یاد آئے تو اپنے گال کو یعنی رخسار کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر آپ سجدہ کر لیں، یعنی اپنا جو رخسار ہے اور گال ہے اس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیں اور کوئی بھی ذکر جو ہے پروردگار کا وہ انجام دے دیں سجدہ شکر کی نیت سے، تو وہ بھی سجدہ شکر شمار ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ کار ہے تاکہ انسان کو ایک سہولت دی ہے کہ ہر وقت تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ ممکن نہ ہو سجدہ شکر کرنا، جا نماز کا بچھانا اور دیگر اس کے جو لوازمات ہیں، تو تم کوشش یہ کرو کہ تم اس طریقے سے اس سجدہ شکر کو انجام دے لو۔ اچھا، اب چند شرائط ایسی ہیں جن کو کہ جب وہ پوری ہوں گی تو سجدہ شکر شمار ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے سجدہ شکر کی۔ دیکھیں، عام سجدے کے اندر کوئی نیت نہیں، بس آپ گئیں، آپ نے پروردگار کی عظمت کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا، سر جھکا دیا، لیکن سجدہ شکر کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ شکر میں انجام دے رہی۔ اچھا، اس کے لیے باقاعدہ کسی نیت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ وغیرہ، ایسی کچھ نہیں، بس صرف دل کا ارادہ کافی ہے کہ یہ میں سجدہ شکر کر رہی ہوں، یہ والی نیت بس دل کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے تو آپ کہیں کہ میں نے سجدہ شکر کیا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سجدہ شکر کی جو جگہ ہے وہ مباح ہونی چاہیے، غصبی نہ ہو، مثلا میراث کی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ آج کل یہ بڑے مسائل ہو گئے ہیں کہ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، میراث بہن بھائیوں میں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں شرعی ان میں تقسیم ہونی چاہیے، لیکن کوئی خاص یا انفلوئنشل یا جن کا زیادہ چلتی ہے وہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے باوجود کوشش کے بول نہیں پاتے ہیں، اپنا حق نہیں لے پاتے ہیں، تو جگہ بھی مباح ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ جگہ یا مکان وہ خمس سے واجب الادا پیسوں وغیرہ سے نہ بنا ہوا وہ پلاٹ یا وہ مکان، پتہ چلا اس پہ پہلے سے خمس واجب تھا، اس کے بعد ہم نے اس سے وہ جگہ خریدی ہے، وہ مکان خریدا ہے، تو بہرحال وہاں نمازوں کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے سجدہ شکر کے اندر بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ سجدہ شکر کی جگہ بھی مباح ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے اس بات کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ سجدہ شکر میں کتنے اعضائے سجدہ لگنے چاہیے۔ تو جیسے کہ ویسے تو یہ ہے کہ عام جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، جن پر سجدہ صحیح ہے وہ سب اعضاء لگیں، سب سے بہتر ہے۔ البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پیشانی بھی لگائی، صرف رخسار سے بھی کام چل جاتا ہے کہ صرف ہم نے گال کو ہتھیلی پہ رکھ دیا، لیکن کیا پیشانی کے علاوہ دیگر جو اعضائے سجدہ ہیں وہ بھی سب کے سب سجدے میں رکھنے ویسے ہی ضروری ہیں، اس سے کم سے بھی کام چل جاتا ہے؟ آقا خوئی جن کی تقلید آج بھی پہ بھی ہوتی ہے اور لوگ ان کی تقلید پر برقرار ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ ساتوں اعضاء احتیاط واجبی ہے۔ یہاں پر احتیاط واجب سے مراد یعنی حرام والا مسئلہ نہیں، یعنی سجدہ شکر صحیح نہیں ہوگا اگر ساتوں اعضاء سجدہ زمین پہ نہ رکھے جائیں، تو ان کے نزدیک تو ساتوں اعضاء ہی رکھنا ہے۔ البتہ امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں صرف پیشانی کا زمین پر رکھنا یا اس کسی چیز پر رکھنا کافی ہے، باقی اعضاء سجدہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی رکھ لیں تو بہت بہتر ہے، ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ احتیاط سے قریب ہے، لیکن اگر صرف پیشانی بھی رکھ دیں تو کافی ہے۔ اچھا، یہی والا مسئلہ آقا سیستانی کا سجدہ تلاوت میں بھی ایک سہولت ہے، سجدہ تلاوت کے اندر بھی، کہ مثلا آپ نے قرآن پڑھ رہی ہیں، اس میں واجب سجدہ آیا، تو واجب سجدہ آنے کے بعد آپ پورے ساتوں اعضاء، عام طور پہ لوگ مجالس وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر تلاوت قرآن کے لیے قرآن دیا جاتا ہے، وہاں کوئی آیت سجدہ آپ نے پڑھ دی، اب وہاں اکثر جگہ بھی کم ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کہاں سجدہ، ویسے تو وہیں پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کا جو حاشیہ ہے، وہ جو کاغذ ہے، اگر وہ کاغذ آپ کو اطمینان ہے، کیونکہ قرآن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو عمومی کاغذ ہوتا ہے تو اس کے جن مراجع کے نزدیک کاغذ کے اوپر سجدہ صحیح ہے تو وہ وہاں اس کے اوپر بھی سجدہ صرف پیشانی اس کے اوپر لگا دیں تو بھی کافی ہے، کیونکہ صرف پیشانی کا رکھنا جو ہے وہ کافی ہے کسی ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو، باقی 6 اعضائے سجدہ
جو ہے وہ لگانا زمین سے وہ ضروری نہیں ہے سجدہ تلاوت میں، یعنی قرآن کے تو یہی سجدہ شکر والا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اس مسئلے سے کہ سجدہ شکر کے لیے پھر جانماز وغیرہ کی جو ہم نے شرط لگائی وہ بھی اتنی ضروری نہیں رہے گی، ویسے تو زیادہ بہتر ہی کیونکہ ساتوں اعضاء لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی جیسے سجدگاہ بھی کسی جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ اٹھا کے سجدہ شکر کی نیت سے اس کو اپنے پیشانی کے اوپر لگا لیں اور سجدہ شکر کی نیت سے انجام دے لیں۔ تو عام طور پر اگر آپ کی سائڈ ٹیبل پہ بھی بیڈ پہ بھی کہیں سجدگاہ ٹائپ کی چیز کوئی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے سجدہ کرنے کا، تو پورے کیونکہ اعضاء لگانے ضروری نہیں، صرف پیشانی کافی ہے، تو وہ مراجع کہ جو کہ اس کی اجازت دیتے ہیں ان کے مقلدین آرام سے اس کو بھی سر پہ لگا کر اور سجدہ شکر کا ثواب لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسانی تھی سجدہ شکر کے اندر کہ اس طرح سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے جیسے لکڑی کے اوپر سجدہ جو ہے جائز ہے، آپ بیٹھی ہوئی لکڑی کی مثلا میز ہے، ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، سبزی وغیرہ کاٹ رہی ہیں مثلا، تو آپ چاہیں کوئی نعمت خدا یاد آئی، خود نعمت خدا سامنے ہی پڑی ہوئی ہیں، چاہے آپ کو بینگن پسند نہ بھی ہوں اگر تب بھی بہرحال اللہ کی نعمت تو ہے، تو اسی میز کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹکا کر آپ سجدہ شکر بھی انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، نہ کوئی طہارت کی شرط ہے، یعنی اس میں جتنی آسانی شریعت نے مہیا کر سکتی ہے سجدہ شکر کے سلسلے میں مہیا کی ہوئی ہے۔ تو سجدہ اس کے لیے سجدہ شکر کے لیے سجدگاہ وغیرہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جیسے آغا خوئی کہتے تھے کہ سجدہ شکر کے لیے جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے، یعنی جس پر بھی سجدہ کیا جائے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر بھی، یعنی عام طور پر نماز میں جن چیزوں کے اوپر سجدہ صحیح ہے اس میں سجدہ شکر بھی صحیح ہے۔ امام خمینی بس ایک چیز اور کہتے تھے کہ معقول اور ملبوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف دو شرطیں لگاتے تھے سجدہ شکر کے سجدے کے صحیح ہونے کے لیے، کہتے تھے ایک تو کھانے والی کوئی چیز نہ ہو، مثلا ایسا نہ ہو سبزیاں یا پھل سیب رکھا ہوا ہے آپ نے کہا چلیں اس پہ سجدہ کر لیں، معقول یعنی کھانے والی چیز پر نہ ہو، اور ملبوس نہ ہو۔ ملبوس سے مراد یعنی کہ مثلا بیڈ پہ تکیے کے اوپر اس طرح سے ان کے اوپر سجدہ نہ صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو آغا سیستانی کہتے ہیں جس پر سجدہ صحیح ہو، بس کوئی سی بھی چیز ایسی جو جس پر سجدہ صحیح ہو اس پہ سجدہ شکر کے لیے پیشانی ٹکانا کافی۔ البتہ صرف معلومات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مراجع تبدیل ہوتے رہتے ہیں بعض اوقات، اور کوئی نیا مرجع آئے تو آپ کے لیے کوئی ایسی زیادہ پریشانی کی بات نہ رہے۔ اور ابھی جو آپ نے کچھ بزرگوں کا طریقہ کار سنا تھا وہ آیت اللہ گل پائیگانی کا نظریہ تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کے اوپر سجدہ شکر صحیح، چاہے وہ کھانے والی ہو، چاہے وہ پہننے والی ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ تکیہ ہو، چاہے بستر ہو، گدا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں پہ بھی آپ پیشانی جو لگا دیں سجدہ شکر صحیح۔ البتہ آغا سیستانی وغیرہ تو یہ کہتے ہیں جیسے اور آغا کوئی بھی کہ اس چیز کو صحیح ہونا چاہیے جس پہ پیشانی ٹکائیں، جس پہ سجدہ صحیح، یا امام خمینی کہتے تھے صرف کھانے والی اور پہننے والی نہ ہو، باقی ہر چیز کے اوپر سجدہ شکر صحیح۔ تو بس یہ والی دماغ میں رہے تاکہ آئندہ کبھی کوئی مرجع تبدیل ہو اور وہ اجازت دے رہا ہو اور آپ کسی کو کرتے دیکھیں تو فوراً اعتراض نہ کر دیں کہ اس نے ایک کام غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہو کہ جس میں یہ چیز جائز ہو۔ دیکھیے ایک اور مسئلہ اس کے بعد یہ کہ سجدہ شکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ حاجات پیش کرنے کا سنہری موقع ہے پروردگار عالم کے سامنے، بہترین موقع ہے، جیسے قنوت کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہترین موقع ہے پروردگار عالم سے۔ آپ قنوت کی جب گفتگو آئی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اپنی آپ عام دعائیں بھی قنوت میں کر سکتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عام طور پر سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم اگر کسی جگہ آتے ہیں تو لوگ اپنی درخواستیں لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ بہت گولڈن موقع ہے، فوراً ہی درخواستوں کے اوپر عام طور پر وہ احکامات صادر کر دیتے ہیں اور وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قنوت اور یہ سجدہ شکر کی جو حالت ہے یہ پروردگار سے اتنا انسان قریب ہوتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے گولڈن چانس ہے اپنی حاجات کو پیش کرنے کا، یعنی آپ بس سجدہ شکر کے اندر جائیں اور اپنے دماغ میں اپنی حاجات لے کر آئیں کہ پروردگار یہ چیزیں میری، ایسے ہی جیسے خود عام طور پر جیسے میں نے مثال دی صدر وزیر اعظم ہی موجود ہیں، موقع پر یہ احکامات صادر ہو جائیں گے اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ دو مقامات ایسے ہیں جس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور اپنی حاجات کو پیش کر دینا چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ویسے تو یہ کافی ہے کہ پیشانی سجدے گاہ پہ رکھیں اور پھر فوراً اٹھا لیں سجدے شکر کی نیت سے، وہ ہو جائے گا، لیکن جتنا بھی زیادہ اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ دعا بھی مانگ لی جائے، اذکار بھی پڑھ لی جائیں، سجدے کو طول جب آپ دیں گی تو یقیناً اس سجدے کے طول دینے میں دعائیں بھی ساری آپ انجام اپنی دے سکتی ہیں۔
جو بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں وہ سجدہ شکر کے اندر بھی آپ مانگیں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کی قبولیت کا امکان ہوگا۔ سجدہ شکر کی بحث اور گفتگو اپنی جگہ پر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد آ جائیے، عام طور پر نمازوں کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے۔ زیارت مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ائمہ کے حرموں میں بھی طویل زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، اور نمازوں کے بعد ہمارے ہاں عام طور پر 3 سمتوں میں 3 زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک تو قبلہ رخ ہو کر سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد رخ کو موڑا جاتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ قبلہ رخ ہو کر اور امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ کہ کیا صرف ان 3 معصومین کی الگ سے زیارت کا کوئی شرعی حکم پایا جاتا ہے کہ انہی 3 کی پڑھی جائے؟ تو دیکھیے، ایسا تو کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو پورے 14 معصومین کی زیارت پڑھ سکتی ہیں، بلکہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم ان 3 معصومین کی زیارت پڑھنے کی جو رائج ہو گئی چیز، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، پتہ تو چل گیا آپ کو کہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ شریعت نے الگ سے اس کو لازم قرار دیا ہو یا مستحب الگ سے قرار دیا ہو، تو ایسا نہیں۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے پھر؟ دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری حکمت ہے، جس میں ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جس وقت زیارت پڑھی جاتی ہے تو کہیں کوئی ان کی اس عظیم قربانی کو کہیں فراموش نہ کر دیا جائے، تو ہر نماز کے بعد ان کی زیارت پڑھو اور امام حسین کی قربانی کو یاد کرو۔ جب انسان اتنی مرتبہ دن میں امام حسین کو بار بار یاد کرے گا، زیارت کرے گا، ان کو سلام کرے گا، تاکہ ان کی اس قربانی کی یاد دماغ سے محو نہ ہونے پائے۔ ویسے تو 14 معصومین کی پڑھ لیں، لیکن ہر دفعہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ان 14 معصومین کی زیارت پڑھی جائے، تو کم سے کم امام حسین کی زیارت اور امام رضا علیہ السلام کے لحاظ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے دور اکیلے غریب الوطنی کے اندر جو امام دفن ہوا ہے جس جگہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی زیارت کو فراموش کر دیں۔ جب امام رضا کی زیارت پر جانے کی بھی الگ سے اتنی زیادہ تاکید اور فضیلت آئی ہے، وہ اس وجہ سے بھی تاکہ لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے شوق کے اعتبار سے ہی وہاں پہ جانا ترک نہ کریں۔ ان کی غریب الوطنی کو دماغ میں رکھتے ہوئے امام رضا کی زیارت، اور کہیں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہیں ان کی زیارت کو لوگ فراموش نہ کر دیں، کہ اتنی طولانی غیابت ہو جائے کہ لوگ ان کی یاد کو محو نہ کر دیں، تو ہر نماز کے بعد ان کو زیارت پڑھ کے ان کو یاد کرو۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ ایک چیز دیکھتی ہیں اور اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا زیارت میں انگلی اٹھانا یا انگلی سے اشارہ کرنا ضروری ہے؟ آج کل بہت سارے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ ایک فضول کام ہے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایران میں بھی لوگ مثلا زیارت کے لیے انگلی نہیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، انگلی اٹھانا کوئی واجب تو نہیں، خود زیارت ہی پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ انگلی سے اشارہ کرنا یہ کوئی فضول قسم کا کام ہو، بلکہ روایات کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے باقاعدہ۔ مستدرک الوسائل میں شیخ نوری نے اس بات کو لکھا ہے، روایت کو لکھا ہے، اور من لا یحذر الفقیہ میں شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے کہ چھٹے امام سے متعلق ان سے منسوب ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دور سے جو کوئی بھی شخص امام کی زیارت پڑھے تو اپنے گھر کی چھت پر جائے اور انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کرے، انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کرے اور زیارت کو پڑھے۔ تو یہ روایات میں انگلی سے اشارہ کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اچھا، اب ایک یہ ہے کہ بہت ساری زیارات ایسی ہیں کہ اس میں چھت پہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟
کھلی فضا میں جائے, چھت پہ جائے. دیکھیے یہ تقیہ کی وجہ سے ایسے ادوار سے شیعت گزری ہے کہ گھروں کے اندر دشمنان اہل بیت ہوا کرتے تھے, حکومتوں کے جاسوس گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے. مثلا بھائی ظالم حکومتوں کا جاسوس جو ہے, بیوی جو ہے پتہ چلا وہی دشمنی اہل بیت دل میں رکھتی ہے, شوہر رکھتا ہے, گھر میں جو داماد ہے مثلا وہ رکھتا ہے. تو ایسے ادوار سے جو ہے شیعت گزری ہے. اب کیسے روزانہ سلام عرض کریں, کیسے کہ ان کو پتہ نہ چلے, تو ٹھیک ہے گھر کی چھت کے اوپر چلے جاؤ. اب اس کے اندر تقیہ کے باعث اس کی حکمت تو بیان نہیں ہوئی, لیکن چھت پر کھلی فضا کے اندر جاؤ جہاں دیکھنے والوں کی نگاہوں سے تم دور ہو جاؤ, اور وہاں جا کر اس زیارت کو پڑھ لو. تو اچھا ضروری نہیں ہے اس میں ہمیشہ انگلی سے ہی اشارہ کیا جائے, ایما کا لفظ بھی آیا ہے, یعنی اس میں سر یا پیشانی کے کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال انگلی سے اشارے کا الگ سے بھی جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو آپ بتا سکتی ہیں کہ روایات کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں. اچھا زیارت ہی کے حوالے سے, زیارت کا ایک لحاظ سے تو مکمل ہو گئی چیز ہے, لیکن آج کل ایک پروپیگنڈا مہم زیارت کے خلاف شروع ہوئی ہے. زیارت جو پڑھی جاتی ہیں بہت سارے, دیکھیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں, آپ پڑھتی ہیں, خبروں میں پڑھتی ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ مثلا فلاں باطل افکار کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے ظالم جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی, اس کے بعد پھر ان سے اپنے مطلوبہ افراد جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعت کے اندر ایسے افراد کو پلانٹ نہ کیا جاتا ہو جن کے بظاہر حلیے آپ کو اسلامی لگیں گے, ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ سروں پر امامے رکھ کر بھی آ جائیں, تو ان کے افکار سے ان کو پہچانا جائے گا. ویسے تو شکل سے تو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے, وہ تو شکل سے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, امامہ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ زیارات کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے شروع ہوئی ہے, اور کچھ ایسے غیر ضروری علمی مباحث لوگوں کے درمیان اٹھائے جا رہے ہیں جس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے دقیق علمی بحثیں تو ہمارے تقریباً فقہ کے ہر مسئلے کے اندر موجود ہیں, علماء کے اختلافات بھی ہیں, ان کے ایک دوسرے کو دلائل بھی دیتے ہیں, لیکن وہ ایک علمی دنیا کے اندر ہوتے ہیں. جاہل عوام جس کو طہارت کرنے کی تمیز نہیں ہے, نجاست و طہارت کی تمیز نہیں ہے, ان کے درمیان اگر علمی مباحث کو اٹھایا جائے گا تو وہ تو گمراہ ہو جائیں گے, وہ اپنے دین کی ہر چیز سے مشکوک ہو جائیں گے. تو اپنی علمی قابلیت بگھارنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو آج کل ایک علمی ہیضہ ہوا ہوا ہوتا ہے, یا پیٹ میں مروڑے علمی ہوا ہوا ہوتا ہے ان کے, کہ وہ ساری چیزیں جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنے دقیق علمی مباحث کو ہضم کر سکیں. وہ اس کے نتیجے میں پورے دین سے ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں, سارے علماء سے برگشتہ ہو جاتے ہیں, اختلافات مجتہدین کی ان کے دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اسی میں ایک حملہ آج کل ہوا ہے زیارت عاشورہ پر. زیارت عاشورہ جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قدسی. تو زیارت عاشورہ کے اوپر بھی آج کل ایک حملہ ہے, اور ایسے افراد کے جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کے لیے کچھ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے, یا جو پلانٹ کیے گئے ہیں شیعت کے اندر, ان کی طبع نازک پر اس زیارت عاشورہ میں دشمنان اہل بیت پر جو لعن ہے وہ بہت بار اور شاخ گزرنے لگی کہ کیوں ان کے اوپر لعن کی جاتی. تو دیکھیے جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ حدیث قدسی شمار کیا ہے اس کو علماء نے. دیکھیے ویسے تو زیارت عاشورہ عاشور کے روز پڑھنے کی زیارت ہے, لیکن دن و رات میں علماء نے لکھا ہے کہ دن و رات میں کسی بھی وقت اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ انتہائی مجرب ہے خاص طور پر حاجات وغیرہ کی قبولیت کے لیے. اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے منسوب ایک ان کا ایک خواب ہے جس کو باقاعدہ طور پر میں نے کسی کتاب وغیرہ کے اندر تو نہیں دیکھا ہے, لیکن ان سے ایک بہت شہرت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا تھا. تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کے دل میں ایسی حسرت ہے کہ میں دنیا میں واپس اگر آ جاؤں تو کون سا کام میں ایسا ہو کہ جو روزانہ انجام دوں جس کو. تو انہوں نے کہا ہاں ایک حسرت ہے, کاش میں اس دنیا میں آ کر روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا. ضرور
اچھا عام زیارتیں بھی جو آپ پڑھتی ہیں اس کے اندر ایک بات اس کے اندر اور بیان کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز زیارت، دیکھیے زیارت الگ ہے، نماز زیارت الگ ہے. زیارت پڑھ لیں تو اب بھی نماز زیارت پڑھنا لازمی نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. تو نماز زیارت لوگ پوچھتے ہیں کب پڑھی جائے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں زیارت سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعض روایات میں نماز کا ذکر زیارت کے بعد ہے. البتہ جس طرح سے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اولا یہ ہے کہ پہلے بھی پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز اس کے بعد بھی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر. البتہ کچھ علماء نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ اگر براہ راست آپ قبر امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اور پھر زیارت کے لیے جائیں. اور اگر آپ دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پہلے زیارت پڑھیں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. یعنی دونوں میں ایک فرق ہو جائے گا. قریب سے زیارت کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہوگا اور دور سے زیارت پڑھیں تو نماز کس وقت پڑھی جائے گی. اور البتہ آغا وحید خراسانی نے کہا کہ اول اور آخر دونوں میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی میں ضمنی طور پر ایک مسئلہ ابھی بیان کر دیا جائے کیونکہ زیارت کی بات بیان ہو رہی ہے، وہ ہے غسل زیارت کا مسئلہ. غسل زیارت خواہ آپ زیارت کریں قبر کی جا کر یا دور سے زیارت پڑھ رہے ہوں. آغا سیستانی ایک چیز فرماتے ہیں کہ تمام معصومین کی زیارت، خواہ آپ قریب سے زیارت کر رہے ہوں قبر کی، خواہ دور سے زیارت کر رہے ہوں، اس کا غسل جو ہے ثابت نہیں ہے. آغا سیستانی کے فتوے میں ثابت نہیں، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب میں غسل کر سکتے ہیں زیارت کا. اور اس لحاظ سے یہ معتبر کیونکہ غسل نہیں ہے، لہٰذا نمازوں کے لیے اگر آپ کو وضو کرنا لازمی ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ غسل کیا بھی ہے غسل زیارت تو یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، جس طریقے سے غسل جمعہ نمازوں کے لیے آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے فتوے میں کافی ہو جاتا ہے. رہبر معظم اور امام خمینی کے نزدیک تو ہر مستحب غسل اور واجب میں بھی سوائے جنابت کے علاوہ دیگر جو واجب غسل ہیں ان میں بھی خاص طور پر رہبر معظم کا جو فتویٰ ہے ان کے لحاظ سے تو ہر غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے. تو لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ معتبر غسل ہے، ڈائریکٹ بھی آپ غسل کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں بغیر وضو. البتہ غسل زیارت اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو اس کے بعد وضو لازمی کرنا پڑے گا، خواہ دور سے ہو خواہ نزدیک سے ہو. مرحوم آیت اللہ خوئی کا پہلے یہ نظریہ تھا کہ خواہ دور سے آپ زیارت پڑھ رہے ہوں چاہے قریب سے قبر کی زیارت کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں غسل وضو کے لیے کافی ہے. لیکن انتقال سے کچھ عرصے پہلے آغا خوئی نے اپنے فتوے کو بدل دیا تھا کہ قریب سے تو غسل زیارت کر رہے ہوں تو غسل کافی ہے، لیکن اگر کوئی شخص دور سے زیارت پڑھ رہا ہے تو اس کا جو غسل کرے گا وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا اور اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہوگا. تو میں نے سوچا کہ یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد، غسل زیارت کرنے کے بعد کیا براہ راست نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تو یہ والا مسئلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی بیان ہو جائے. اچھا، اب زیارت عاشوراء میں ایک سجدہ آتا ہے. اس میں بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سجدے میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا. تو دیکھیے سجدہ کیونکہ اللہ کو کیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی سمت میں سجدہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس میں کربلا کی طرف رخ کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. یعنی اپنا رخ جس وقت آپ زیارت عاشوراء کے اندر جو سجدہ آتا ہے اور ایک دعا اس کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ آپ کربلا کی طرف رخ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سمت میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے. اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے، وہ تیز رفتاری کے ساتھ ٹائم جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی اب سند کے اوپر ایک بحث اٹھائی جاتی ہے زیارت عاشوراء کی خاص طور پر کہ اس کی سند میں اشکال ہے. اور دیکھیے سب سے پہلی بات تو وہی کہ یہ دقیق علمی مباحث عوام کے لیے نہیں، اس سے پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ایک عام مریض ہو، اس کے سامنے آپ بہت سارے اسپیشلسٹوں کے پرسکرپشنز لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ تم خود تحقیق کرو اور دیکھو کہ ان میں کس کا پرسکرپشن صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں کتنے مریض ایسے ہوں گے
کہ جو یہ تحقیق کر کے بتا سکیں گے آپ کو، یہ علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہوں گے کس ڈاکٹر نے، کس اسپیشلسٹ نے کون سا پرسکرپشن صحیح لکھا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے یہ علمی مباحث اٹھانا جیسے عام مریضوں کے سامنے ڈاکٹروں کے پرسکرپشن ڈسکس کرنا شروع کر دیے جائیں. ایک چیستہ بن جائے گا ان کے لیے، کسی کو کوئی چیز حل نہیں ہوگی بلکہ ان کا دل چاہے گا کہ ان میں سے کسی کی بھی بات پہ بھی عمل نہ کیا جائے. یہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ بہت زیادہ، جہاں پر جہالت ہوتی ہے وہاں علمی مباحث اٹھانے کا یہ والا نتیجہ ہوتا ہے. اور بہت سارے افراد آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مجتہدین بننے کا شوق بھی لوگوں کے سر پر سوار ہوا ہے، تو اپنی قابلیت کا سکہ جمانے کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نئی تحقیق کے طور پر اس طرح کی چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ نقصان دیکھا گیا ہے. اس قسم کی علمی بحثوں کا لوگوں کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس میں بجائے کہ ہم اس کی دقت کے اندر جائیں اور آپ لوگوں کو بھی پریشان ہو جائیں کہ اس کی صنعت کے اندر جو بھی علماء کے مباحثے ہیں وہ نقل کرنے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس سلسلے میں علماء کے فتاوے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے تاکہ کہیں آپ کو بھائی، باپ، شوہر یا اس طرح کے افراد جو باہر جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں آج کل اس قسم کی مباحث اٹھنے لگتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے چیزیں رہے اور آپ ان کو دکھا سکیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں. اس میں آقا وحید خراسانی نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ فقہا کے نزدیک مسلمات میں سے ہے اور معتبر ہے اور احتیاج بسند نہ دارد. اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اتنی مسلم الثبوت یہ چیزیں ہیں. اور خود آغا سیستانی نے بھی بارہا اپنے جو استفتاحات ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زیارات اور دعاؤں وغیرہ کے لیے اصلاً اس میں سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ان کی جو سند ہے ان کے بلند پایا مضامین ہیں جو ان زیارات اور ان دعاؤں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے زیارت عاشورہ آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک بھی مسلمات اور معتبر ہے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے ایک تفصیلی استفتاء کے اندر اس کو جو ہے معتبر قرار دیا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے. اسی طریقے سے زیارات معتبرہ میں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بھی زیارت عاشورہ کو بھی اور زیارت امین اللہ کو بھی جو ہے وہ معتبر قرار دیا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت، یہ زیارت عاشورہ مستند ہے اور متن کے اعتبار سے بھی ہے. اور انہوں نے اس فتوے کے اندر ایک بات خود ایک بڑی عجیب لکھی ہے، عام طور پر مراجع لکھتے نہیں ہیں، لیکن کہا ہے کہ الحمدللہ میں اس زیارت عاشورہ کو 50 سال سے اس کو روزانہ پڑھتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک اس کی توفیق عطا فرمائے رکھے. باقاعدہ اپنے استفتاء کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھی آیت اللہ صادق روحانی نے. اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرودی نے بھی لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ قطعی السند ہے، قطعی ہے، اس کی صحت بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس کا منکر ہے وہ غال بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک میں ڈالتا ہے. تو یہ دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا باقاعدہ ایک استفتاء بھی ہے جس کا اردو ترجمہ، انہوں نے 2 چیزیں سوال پوچھے گئے تھے ان سے، ایک تو زیارت جامع کبیر کے سلسلے میں اور ایک زیارت عاشورہ کے. تو پہلے سوال کا جواب زیارت عاشورہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ زیارت عاشورہ معتبر ترین زیارت ہے. اس کی فضیلت میں کہہ دینا کافی ہے کہ دوسری زیارتوں کے برخلاف جو کہ ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، زیارت حدیث قدسی ہے، یعنی ائمہ نے اس کو رسول سے اور انہوں نے جبریل سے نقل کیا ہے. اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اے صفوان، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم جس جگہ بھی ہو اس زیارت کو بجا لاؤ اور اپنی حاجت کو طلب کرو، خدا کی طرف سے ضرور پوری ہوگی اور خدا نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. اور اس کے بعد زیارت جامع کبیر کے متعلق دوسرا سوال ہے، انہوں نے کہا یہ زیارت سند کے لحاظ سے صحیح ترین زیارت ہے. تو زیارت جامع کبیر والا بھی مسئلہ اس سے جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو زیارت عاشورہ کی اس لحاظ سے سند کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کیا، میں صرف ایک اس کا جواب دوں گا. البتہ اول تو دیکھا جائے تو سند کے اعتبار سے تو ابھی فتاوے بیان ہو گئے، وہ کافی ہیں. کسی بھی بحث میں نہ جائیں، صرف لوگوں کو فتاوے دکھائیں کہ دیکھیے یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے بحث میں جانے کی. البتہ متن کے اوپر بھی اعتراض کیے گئے. متن میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جو اس میں لعنت کی گئی ہے
تو لعنت یہ رسول اللہ اور ائمہ معصومین ان سے بہت بعید ہے کہ اس قسم کے الفاظ یہ لوگ استعمال کریں. اور کیا معصومین نے کبھی کسی کے اوپر اس انداز سے لعنت کی ہے؟ تو دیکھیے علماء نے بیان کی کہ آپ قرآن اگر آپ پڑھیں تو کتنی جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے خود لوگوں پر لعنت کی. اور باقاعدہ آیت اللہ میلانی سے جب ایک سوال یہ والا پوچھا گیا کہ خاص قسم کے جو دشمنان اہل بیت گزرے ہیں کیا ان پر کبھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. رسول اللہ نے جب اسامہ کے لشکر جو جا رہا تھا جیش اسامہ کہا تھا جو بھی اس سے تخلف کرے گا اس لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر لعنت ہے. تو اور وہ افراد خاص دشمنان اہل بیت وہ اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اس لحاظ سے وہ رسول اللہ کی اس لعنت کے اندر شامل ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے بھی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر فرق رکھنا چاہیے. ایک ہے دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کرنا ان سے بیزاری اختیار کرنا اور ایک ہے کہ لوگوں کے اندر تعصبات کو فروغ دینا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کرنا. اس سے ہمیشہ نقصان شیعت کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک بدنامی بھی ہوتی ہے تعصبات کا فروغ ہوتا ہے. آپ ہر جگہوں پہ تقریباً اقلیت کے اندر ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اور سوشل میڈیا پہ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ آزاد ہوں ہر جگہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزیں اور مباحثے اور آپ اس کے بعد نیچے کمنٹس دیکھیں کتنے زیادہ جو لوگ اس سے پہلے متعصب نہیں بھی ہوتے ان پر بھی وہاں کی اس طرح کی گفتگو ان کو بھی متعصب بنا دیتی. تو فرقہ واریت سے اجتناب کرتے ہوئے لیکن دونوں کے اندر ایک توازن آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس طرح سے وحدت کو لینے لگتے ہیں کہ وحدت کے معنی گویا یہ بن جاتے ہیں کہ انسان عقائد کے اندر بھی وحدت اس کی آ جائے. تو دیکھیے وحدت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشترکات جو ہیں اس کو متن میں رکھنا چاہیے اختلافات کو حاشیے میں رکھنا چاہیے. یعنی جو ان کی اور ہمارے درمیان دیگر فرقوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ان کو متن کے اندر رکھیں ان کو بیس بنائیں اختلافات کو حاشیے پہ ادھر ادھر کر دیں. وہ ٹھیک ہے وہ ہمیشہ رہیں گے وہ تو آپ کے اپنے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ فکری اور علمی آپ کا اختلاف ہوتا ہے لیکن ان سے آپ جھگڑتے تو نہیں ہیں لڑتے تو نہیں ہیں تعصبات کا شکار تو نہیں ہوتے ہیں. تو دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تولا اور تبرہ ہیں کہ لازمی جز ہیں آپ کے مذہب کا اس سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ روایت صحیح ہے کہ ہمارے چھٹے امام ہر نماز کے بعد دشمنان اہل بیت پر تبرہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا جی ہاں اس کی سند صحیح ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. یعنی ایسی بات ہے کہ علماء یعنی دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلانی ہیں. یعنی ان سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی دل میں رہے ان کے اوپر لعن یہ بھی حصہ رہے آپ کا اور اس کے علاوہ اس تعصبات کا شکار ہو کر کسی فرقہ واریت کی طرف بھی بات کو نہ جائے. یہ آپ کو خود اس کے اندر بیلنس کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود قاتل امیر المومنین ابن ملجم کے اوپر لعنت کی. یعنی لعنت کرنا کہا جاتا ہے کہ اس کے متن کے اوپر اعتراض ہے کہ کیسے لعن کر سکتے ہیں یہ تو ان کے پیار و محبت کا اظہار کرنے والے معصوم شخصیات ان کی زبان پہ کبھی لعن نہیں آ سکتی. خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار اور ان کے جو بھائی تھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد شمر جو ہے ان کے لیے ایک امان نامہ لے کر آیا تھا باقاعدہ. اچھا دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے ان کا دور پرے کی رشتہ داری ہوتی تھی اس وجہ سے وہ امان نامہ لے کر آیا تھا. یہ اس طرح سے آج ہوتا ہے نا کہ مخالف کیمپ کے لوگوں کو توڑا جائے انسینٹیوز دے کے ان کے لشکر میں پھوٹ ڈالی جائے تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی تاکہ تتر بتر ہو جائے لشکر. وہ کسی محبت کی وجہ سے نہیں تھا نہ کسی قبیلے کی وجہ سے تھا بلکہ لشکر امام کو توڑنے کی ایک سازش تھی. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی پیشکش کو بالکل ٹھکرا دیا تھا حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں نے اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت ہو. یعنی یہ جو لفظ ہے یہ دشمنان اہل بیت کے لیے عام طور پر زبان معصومین کے اندر بھی رائج رہا ہے اور حضرت عباس کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے لعن کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے یہ مومن کے دو بالوں پر ہیں جس سے مومن جو ہے پرواز کرتا ہے.
اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے بہار میں کہ جو شخص بھی تولا کو قبول کرتا ہے لیکن تبرہ کو قبول نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی ایک آنکھ ہو، کانا، ایک آنکھ سے نابینا، یعنی یہ کامل نہیں ہے یہ شخص۔ اور ایک روایت کے اندر بہار میں یہ بھی آیا کہ جو تولا مانتا ہے اور تبرہ نہیں مانتا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جیسے کہ آیت اللہ کوہستانی، یہ فرماتے تھے کہ تبرہ جو ہے تولا سے بھی بالا تر، اور اس کا خود ثواب تولا سے بھی زیادہ ہے، اور فرماتے تھے روایات اس پر شاہد ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ویسے ہی نظریہ نہیں رکھا ہے، لیکن بہت سارے علماء اس کے قائل رہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے کہ آیت اللہ بہجت ہمیشہ اپنی نمازوں کا جو رکوع ہوتا تھا اس میں قاتل امیر المومنین پر لعنت کرتے تھے، اپنی واجب نمازوں کے رکوع میں۔ وہ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ نام لینے سے فقط جو ہے وہ یا کسی خاص شخص کا تذکرہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ خاص طور پر گواہی دینے سے یا جز سمجھتے ہوئے اس انداز سے گواہی اگر دی جائے تو اس سے نماز پہ فرق پڑتا ہے، جو کہ ہم شہادت ثالثہ کے سلسلے میں جو ہے اپنی بحث کے اندر تذکرہ کیا تھا۔ تو آیت اللہ بہجت کا طریقہ کار یہ تھا کہ خود نمازوں کے اندر لعن کیا کرتے تھے قاتل امیر المومنین پر۔ اور عین الحیات جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ چھٹے امام باقاعدہ ہر نماز کے بعد مصلی پر اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ نام لے کر 8 دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت نہیں کر دیتے تھے، لعنت کرتے تھے 8 دشمنان اہل بیت پر۔ تو باقاعدہ روایت کے اندر ہے بھی، شاید القطرہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہے، لیکن میں نے صرف حوالے کے طور پر اس کو دیکھا ہے، خود کتاب کے اندر نہیں دیکھا ہے، کہ چوتھے امام سے باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ مولا درود بھیجیے محمد علیہ کہ مولا نماز کیسے مکمل ہوتی ہے ہماری؟ فرمایا درود پڑھ کر نماز مکمل ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہماری ولایت پر یقین سے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرنے کے بعد نماز قبول ہوتی ہے۔ تو روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ اچھا، علماء نے جو علماء عرفان ہیں بہت ساری آیتوں کی عرفانی تشریحات بھی، مثلا وہ جو حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا فَقْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو کیونکہ اب تم ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ باقاعدہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہوتی۔ تو علماء عرفان فرماتے ہیں کہ بظاہر یعنی بعید محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ظاہری چپل مراد ہو، کیونکہ موسیٰ پیغمبر خدا، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بعد پیغمبر اسلام سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، اور دیگر اولو العزم انبیاء میں جو ترتیب ہے عظمت کی اس کے لحاظ سے حضرت موسیٰ پھر سب سے افضل ہے۔ ممکن نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ مثلا کوئی مسجد کے اندر جائے، ایک عام شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کسی مقدس جگہ کے اوپر اگر وہ جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو اتارے۔ تو علماء عرفان نے لکھا ہے کہ یہاں پر جوتے بظاہر مراد نہیں ہے، بعید محسوس ہوتا ہے کہ اتنا جلیل القدر نبی اس کو یہ فقہی مسئلہ گویا بتایا جائے کہ تم اپنے جوتوں کو یہاں پر اتارو۔ تو اس سے مراد یہ تھی، نالین سے مراد یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی پست اور حقیر چیزیں اس سے مراد ہے کہ موسیٰ خدا کے پاس آنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پست اور کمتر چیزوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا، جس کے اندر ایک پیغام بھی تھا، یہاں فقط چپل اس لحاظ سے مراد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ لعن کو تخلیہ کہا کرتے تھے اور درود کو تہلیہ کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے لعن تخلیہ ہے، کہتے تھے پہلے جتنی بھی گند بلا جتنا بھی ہے گھر میں جھاڑو دے کر اس کو صاف کرو، اس کے بعد پھر مہمان کو طلب کرو اپنے گھر میں۔ تو کہتے تھے لعن کے معنی یہ ہے کہ تمام دشمنان اہل بیت پر بیزاری اختیار کر کے ان کو اپنے قلب سے دور کر دو تاکہ وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اس کے بعد پھر درود پڑھ کر، وہ تہلیہ ہے، پھر اس جگہ پر اس مہمان کو طلب کرو، یعنی رحمت خداوندی وغیرہ وہ پھر اس جگہ کے اوپر آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، حوزہ علمیہ کے ایک عالم کا خواب بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے،
جس میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ سوال بہت گردش کر رہا تھا کہ صلوات زیادہ افضل ہے یا لعن زیادہ افضل ہے. تو کہنے میں نے ایک دفعہ سویا اور سونے کے بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ خط ان کے پاس آیا ہے اور کوئی ان کو خط پڑھ کر سنا رہا ہے کہ آغا یہ سوال آیا اور سوال کے اندر بالکل یہی سوال ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا اس سے پہلے, اور یہ بحث تھی کہ لعن زیادہ افضل ہے یا صلوات زیادہ افضل ہے. تو آیت اللہ گل پائگانی نے اس وقت اس کا جواب لکھوایا کہ دشمنان اہل بیت پر لعن زیادہ افضل ہے. کہہ رہے ہیں ایک دم سے میری آنکھ کھلی. اچھا وہ زمانہ وہ تھا جب آیت اللہ رضا گل پائگانی حیات تھے. وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھ کر آیت اللہ گل پائگانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کو اپنا خواب سنایا. آیت اللہ گل پائگانی نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا میرا یہی نظریہ ہے اور تم اپنے اس خواب کو حضرت زہرا کے ماننے والوں کو بیان کرو. اللہم صلی علی محمد. تو علماء کے اندر باقاعدہ یہ بحث رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر تبرہ نہ ہو تو انسان حقیقت میں اس کا تولا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ دونوں بالکل ایک لازمی جز ہیں. اچھا اب ایک اعتراض تو لعن کے سلسلے میں تھا اور لعن پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں اصلاً لعن نہیں تھی, یہ بعد میں اضافہ کی گئی. اچھا دلیل اس میں جو دی جاتی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اس کے پیچھے. اس میں ابن طاؤس کا ایک قول جو انہوں نے مصباح الزائر کے اندر لکھا ہے وہ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں. مصباح الزائر میں ابن طاؤس نے, سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ طوسی کی کتاب مصباح الکبیر, مصباح الکبیر کا دوسرا نام مصباح المتحجد بھی ہے, اس کے اندر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لعن اور سلام جہاں پر یہ لعن آئی ہے وہاں پر یہ جملے نہیں لکھے ہوئے, یعنی شیخ طوسی کی مصباح الکبیر میں. اچھا شیخ طوسی کی دو کتابیں ہیں, ایک مصباح الکبیر ہے جو کہ مفصل ہے, یعنی جس کا نام مصباح المتحجد ہے آج کل, اس کے نام سے زیادہ وہ ہے یہ معروف, اور دوسری ہے مصباح الصغیر. مصباح الصغیر اسی کی تلخیص اور خلاصہ ہے مصباح الکبیر کا. مصباح الکبیر کافی تفصیلی ہے, اس کو خلاصہ کر کے مصباح الصغیر بھی انہوں نے لکھی ہے شیخ طوسی نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مصباح الکبیر جو میرے پاس ہے اس کے اندر لعن کے جملے نہیں ہیں, البتہ مصباح الصغیر کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مصباح الکبیر میں سے صحیح, آپ کو صرف یہ پیش کریں گے کہ مصباح الکبیر کے اندر شیخ طوسی, ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے لعن نہیں لکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ لعن کا اضافہ بعد میں کیا گیا, اصل روایت کے اندر لعن نہیں تھی. یہ کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ آج بھی جو قدیم مصباح الکبیر کے, مصباح المتحجد کے جو قلمی نسخے لائبریریوں کے اندر ہیں اس کے اندر بھی لعن موجود ہے. تو اب ظاہر ہے لیکن ابن طاؤس بھی ایک ثقہ عالم دین ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ابن طاؤس کے پاس جو مصباح الکبیر تھی, جو نسخہ تھا وہ کامل نہیں تھا, یعنی اس میں یا تو کچھ صفحات الگ ہو گئے تھے یا وہ صفحات نکال دیے گئے تھے اس میں سے, یعنی ان کے پاس وہ نسخہ مکمل نہیں تھا. دیکھیے اس زمانے میں چھاپے خانے تو ہوتے نہیں تھے, قلمی نسخوں والی کتابیں ہوتی تھیں. تو اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ بہت بعید ہے, ممکن نہیں کہ مفصل کتاب میں تو لعن نہ لکھیں اور جو خلاصہ کر کے مختصر کتاب لکھی اس میں اضافہ کر دیں. یہ خود بھی کہ نہیں عقل اس کو قبول نہیں کرتی, اور مصباح الکبیر کے جو پرانے نسخے ہیں جبکہ اس میں بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط ان کے پاس جو نسخہ اس وقت موجود تھا ابن طاؤس کے پاس, وہ اس مصباح الکبیر کا, اس میں لعن نہیں تھی یا تو صفحات نکال دیے گئے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بہت اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاص, ابھی میں وجہ بتاتا ہوں, اس کی خاص وجوہات کی بنا پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے. تو بہرحال اچھا ایک بات اور بھی کہ کیا زیارت عاشورہ ایک ہی ہے؟ تو آپ کو کئی نسخے زیارت عاشورہ کے آپ کو نظر آئیں گے.
کچھ میں الفاظ کا اختلاف ہے، تو اس سے یہ کمزور نہیں پڑ جاتی کہ دیکھیں اس کا کوئی ایک نہیں ہے، الگ الگ نسخے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کے جو بہت سارے نسخے موجود ہیں، الگ الگ کچھ ان کے اندر جملے بھی ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہیں کہ کسی جگہ پر جیسے شیخ ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر لان نہیں تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ شیعت انتہائی خطرناک ترین ادوار سے گزری. تقیے لوگوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو لٹاتے ہوئے دین کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو لوگ کوشش کر کے دین کی حفاظت کرتے تھے. جہاں تقیہ پیش آتا تھا، ہو سکتا ہے کہ نسخوں کا جو اختلاف ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ تقیہ کے باعث اس وقت کے جو قلمی نسخے ہوتے تھے اس میں سے وہ صفحات نکال دیے گئے ہوں. بعض اوقات ہوتا تھا نا، حاکم وقت آتے تھے اور جناب گھر پہ ریڈ ہوتا تھا اور اس کے بعد کتابیں بھی کھنگالی. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو جہاں پر اس طرح کی کوئی لان لکھی ہوئی موجود، پتہ چلا پورے خاندان کو قتل کروا دیا جائے. چھاپے خانے ہو کے لاکھوں کی تعداد میں تو کتابیں اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر سے قلمی نسخے ہوا کرتے تھے. تو اگر کسی جگہ پہ سید ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ تقیہ کے باعث کچھ صفحات اس میں سے نکال دیے گئے، یہ ممکن ہے. تو یہ نسخوں کا جو اختلاف ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے جو بہت سارے ورژنز ہیں یہ تقیہ کے باعث ہو گئے ہوں. کہیں کسی جگہ لان ہے، کسی جگہ نہیں ہے، لیکن اصل تحقیقی بات یہ ہے کہ لان جو ہے وہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ درست ہے اور اس میں کوئی الگ سے اضافہ نہیں ہوا. اور اگر کچھ اس کے اندر تھی بھی بات تو وہ تقیہ کے باعث تھی، جو کہ ابن طاؤس کے پاس مکمل نہیں تھی. اور اس کا ایک مشہور، اس کی جو سند ہے، خود شیخ طوسی کا ایک مشہور واقعہ ہے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں جو اس کی ایک سند بنتا ہے، جس کو باقاعدہ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے اور رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ کے ایک زمانے میں شیخ طوسی کی کتاب جس کے اندر لان پائی جاتی تھی زیارت عاشورہ کے اندر، وہ باقاعدہ اس کو دکھائی گئی تھی. تو اس نے بادشاہ نے، عباسی خلیفہ نے شیخ طوسی کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ اول و دوم و سوم سے کون مراد ہے اس لان کے اندر. تو انہوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا اور کہا تھا، شیخ طوسی نے کہا کہ اول سے مراد یہاں پر قابیل ہے، دوم سے مراد ناقہ صالح کا قاتل ہے، اور سوم سے مراد یحییٰ ابن زکریا کا قاتل ہے. تو بہرحال اس زمانے میں بھی یعنی زیارت عاشورہ کے اندر لان پائی جاتی تھی. شیخ طوسی کی کتاب نکال کر باقاعدہ دکھائی گئی تھی اور قاضی نور اللہ شستری نے مجالس المومنین پورا واقعہ لکھا ہے، رجال کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی. اس کا مطلب ہے شیخ طوسی کی اصل کتاب کے اندر بھی لان والا حصہ تھا، جیسے کہ اس واقعے کے اندر جو اتنا مشہور ہے کہ کتابیں سے بھری پڑی ہیں شیخ طوسی کے اس واقعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ابن طاؤس کے پاس جو نسخہ آیا تھا اس میں سے وہ صفحات نکلے ہوئے تھے جو تقیہ کے باعث عین ممکن، جس کی وجہ سے یہ شبہ ہوا. لیکن یہ شبہ آپ کے سامنے ویسے تو آپ ابن طاؤس کا صرف قول نقل کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ لان جو ہے اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا، ورنہ اصلاً امام نے تو یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے. اچھا، اب اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی نے بھی باقاعدہ اس لان والے حصے کو معتبر مانا ہے اور فرمایا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے اوپر جو لان تاکیدی مستحبات میں سے ہے، اور زیارت عاشورہ کی جو لان ہے صحیح اور معتبر ہے. اچھا، البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اول و دوم اور سوم سے کون لعنت میں مراد ہے یہ واضح نہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں، خاص دشمنان اہل بیت، ایسا نہیں. اور لان دیکھیے اس طرح کہ اس کے اندر 100 لان اور 100 سلام آتے ہیں. دیکھیے ویسے زیارت عاشورہ کے اندر 21 مرتبہ لان آئی ہے اور سلام 12 مرتبہ آئیں. علماء فرماتے ہیں اس سے لان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. خود صرف 12 مرتبہ سلام آیا ہے، جبکہ لان 21 دفعہ زیارت عاشورہ میں آئی. بس اس میں ایک فقہی مسئلے کے طور پر اور بیان کر دیا جائے کہ جو 100 لان اور سلام ہے، کیا اس میں اختصار کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو بہت مشکل ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اختصار بھی کر سکتے ہیں. البتہ ایک طریقہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو کامل لان پڑھ لی جائے. لان
ذرا طویل ہے، تو ایک دفعہ تو مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 دفعہ اللہم العنہم جمیعا یہ پڑھ لیں۔ 99 دفعہ پوری لان پڑھنے کے بجائے 99 دفعہ یہ آپ کہیں اللہم العنہم جمیعا۔ یہ خود امام نے طریقہ بتایا۔ اور ایک مرتبہ پورا کامل سلام پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 بار پورا سلام پڑھنے کے بجائے یہ کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس طرح پورے 100 لان اور 100 سلام کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ کسی کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے تو ایک لان اور ایک سلام پر بھی اکتفا کر سکتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ ایک خواتین ایک چیز اور بھی پوچھتی ہیں کہ زیارت عاشورہ وغیرہ کے جو عمل ہوتے ہیں 40 روز کے کچھ، تو اس میں ہمارے ماہانہ عادت کی وجہ سے کچھ وقفے آ جاتے ہیں، تو ان کو اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حالت میں بھی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی۔ البتہ صرف نماز زیارت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، ورنہ اس میں سجدہ بھی کیا جائے گا، دعائیں اور اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، خود زیارت عاشورہ بھی نجاست کی حالت میں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، پھر اس میں ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر متن کے اندر بھی اعتراض کیے گئے سند کے ساتھ ساتھ۔ ایک اعتراض یہ کہ اس میں ابن زیاد اور ابن مرجانہ اگر یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے تو اس کے اندر دو مناسبتوں سے واو عاطفہ لگا کر بیچ میں کیوں اس کا تذکرہ ہوا؟ تو یہ فصاحت کے خلاف ہے، اس لحاظ سے اگر یہ دو الگ الگ افراد ہیں، دو الگ افراد ہیں تو صحیح ہے واو عاطفہ، اور اگر ایک ہی آدمی ہے تو دو حوالوں سے اس کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ یہ بھی اس پہ ایک اعتراض ہے۔ تو یہ اس کے سیاہ موروثی کردار کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے، یعنی اس کے ابن زیاد کے ماں اور باپ دونوں ملائن تھے، دونوں ملعون تھے، ان کا سیاہ کردار یعنی اس کا زانی باپ اور زانیہ ماں، یہ دونوں اس خاندانی پلیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ ابن زیاد اپنے اس لعنتی کردار میں اس کے ماں اور باپ دونوں اس کے شریک ہیں، اور اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی فصاحت وغیرہ کے خلاف ہے۔ اور اس میں تاکہ اس لعن کے اندر اس کے ماں اور باپ دونوں شریک ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو الگ سے واو عاطفہ لگا کر اپنی اس کی ماں کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے اس لعنت کے اندر، اس کے باپ کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس لعنت میں شریک ہو جائیں۔ پھر اس کے اندر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں برأت الی اللہ و الیکم منہم، یعنی میں خدا کی طرف سے معصومین کی طرف، میں خدا کی طرف اور معصومین کی طرف برات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں برات تو بیزاری کے معنوں میں ہے، یہ تو صحیح نہیں جو اس کا مطلب بنے گا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر صرف بیزاری یا دوری اگر ہو تو اس کے لیے برات کا لفظ بغیر الہ کے استعمال ہوتا ہے، اور اگر الہ کے ساتھ آ جائے جیسے اس کے اندر آ رہا ہے برأت الی اللہ، الہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی پناہ کے ہوتے ہیں، یعنی میں بنو امیہ اور دوسرے ملعون جو ہیں ان سے بیزاری چاہتا ہوں اور اللہ اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لیتا ہوں، یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے ان چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ زیارات کے سلسلے میں، اچھا زیارتوں کے اندر خالی صرف زیارت عاشورہ ہی نہیں بلکہ زیارت ناہیہ کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل، اور ایک اسکالر صاحب نے تو اپنے تئیں اتنے نامناسب جملے اپنی کتاب میں استعمال کیے گے، معاذ اللہ کوڑے پہ سے پڑی ہوئی زیارات جو ہیں مل گئی ہیں ان کو شامل کر دیا گیا۔ اس طرح سے آج کل دیکھیے بہت سارے ایسے افراد آ رہے ہیں، تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ایسے افراد ہیں، نہ ان کی شکلوں سے دھوکہ کھائیں نہ اماموں سے دھوکہ کھائیں، بلکہ ان کے افکار کے اوپر نگاہ رکھیں، مراجع کی تعلیمات جو ہیں دماغ میں رکھیں، اور اپنے آپ کو علم سے کے لحاظ سے مضبوط کریں تاکہ ان لوگوں کا دفیہ ہو سکے۔ تو زیارت ناہیہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے، اور زیارت اب اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس، آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دو سندوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہے زیارت ناہیہ، ایک سند جو ہے معتبر ہے اس کی، ایک غیر معتبر ہے، لیکن ایک سند معتبر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر علماء نے بھی اس کو جو ہے معتبر روایتوں کے اندر سے قرار دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کے بعد پھر زیارت امین اللہ بھی ہے، اس کا بھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن اس کو بھی علماء
اول تو اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جہاں سند کی بحث ہے اس میں کسی چکر میں نہ پڑے. تمام مراجع نے لکھا ہے اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے بلند و بالا مضامین ہی ان کی اصلاً سند ہے، اس میں سند کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اسی طریقے سے زیارت جامع کبیر وغیرہ بھی ہے، اس میں بھی یہ بھی مستند ترین زیارت ہے، ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہ سنا. اور ایک چیز اس کے اندر صرف اور بیان کرنی تھی جس کا آج وقت نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اہم موضوع کے اوپر ایک دوسری گفتگو بھی یہاں پر ہوگی. تو حدیث قصہ کے موضوع پر بھی مجھے آج گفتگو کرنی تھی، لیکن اس کا وقت بالکل نکل گیا کہ اس کی کو بھی مشکوک قرار دینے کے لیے بہت سے مباحث اٹھائے جا رہے ہیں آج کل، لیکن اس کا کیونکہ وقت نہیں بچا تو بہرحال اس لحاظ سے آج ہماری نماز مکمل ہو گئی. زیارت پہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، تعقیبات کے اندر سجدہ شکر کو انجام دینے کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نماز مکمل ہے. اب نماز کے سلسلے میں جو اس سے ملحقہ بہت ساری چیزیں، جس کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ نماز مکمل ہو گئی ہماری، اب اس نماز کو قبول کیسے کروائیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ہم اسی پہ گفتگو اپنی آگے بڑھاتے ہیں، یا کوئی کسی نئے موضوع کا اگلی بار سے انتخاب کیا جائے گا، یا اس میں کوئی وقفہ دے دیا جائے گا، یہ آپ حالات بتائیں گے آگے. تو گفتگو یہاں پر آج روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.